نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ رب العالمین نے یہ عظیم الشان کائنات کیوں بنائی ہے؟ انسان کا اس کائنات میں کیا مقام ہے؟ اس کی زندگی کا کیا مقصد ہے؟ مرنے کے بعد وہ کہاں جائے گا؟ اس حوالے سے آج کے درس میں یہ نکات بیان کیے جا رہے ہیں۔ کائنات کے حوالے سے اول اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان کی کہ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، کہ ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو اس کے درمیان ہے بے مقصد اور فضول نہیں پیدا کیا۔ مزید اس حوالے سے ارشاد فرمایا وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، کہ ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو اس کے درمیان ہے بے مقصد نہیں پیدا کیا۔ ذالک ظن الذین کفروا، یہ تو گمان ہے ان لوگوں کا جو کافر ہیں۔ کافر یہ سمجھتے ہیں کہ کائنات بے مقصد ہے، بس یہاں زندگی گزارنی ہے اور عیاشی کرنی ہے اور اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کرنا ہے۔ تیسری آیت، اس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو اس کے درمیان ہے بالحق پیدا کیا۔ حق سے مراد حکمت ہے، حکمت کے تحت اس کو پیدا کیا گیا۔ اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، فرمایا یہ کائنات ایک وقت مقررہ تک کے لیے ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اس کو ختم ہونا ہے۔ مزید ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ، آسمان اور زمین کو جو اس کے درمیان ہے اس کو اللہ نے حق کے ساتھ پیدا کیا۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، اور قیامت آنے والی ہے۔ قیامت کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کو ختم ہونا ہے اور دوسرے جہان کو وجود میں آنا ہے، اور پھر وہاں پر انسان سے اس دنیا کا حساب کتاب اللہ رب العالمین لے گا۔ وہ حکمت کیا ہے؟ اس حکمت کو اس آیت میں واضح کیا گیا کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کا ہے وہ سب کچھ جو آسمان اور زمین میں ہے۔ خالق، مالک، حاکم وہی ہے۔ یہ کائنات کیوں بنائی؟ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا، تاکہ بدلہ دے ان لوگوں کو جو برائی کرنے والے ہیں، اور وَيَجْزِي الَّذِينَ أَحْسَنُوا، اور اچھا بدلہ دے، الحسنى بالحسنى، اچھا بدلہ دے ان لوگوں کو جو نیک عمل کرنے والے ہیں۔ پھر مزید ارشاد فرمایا یہ نیک عمل کرنے والے لوگ کون ہیں؟ الذین یجتنبون الکبائر الاثم والفواحش، کہ یہ بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور بے حیائی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ الا اللمم، ہاں چھوٹے گناہ جو ان سے سرزد ہو جاتے ہیں وہ اللہ اپنے فضل سے معاف کر دیتا ہے۔ یہ ہے کائنات کی تخلیق کا مقصد۔ جبکہ انسان کے حوالے سے یہ سوال کیا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اے انسانو کیا تمہارا یہ گمان ہے میں نے تم کو بے مقصد پیدا کیا، اور وانکم الینا لا ترجعون، اور یہ کہ مرنے کے بعد تم لوٹ کر پلٹ کر واپس میری طرف نہیں آؤ گے، تم سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ تو انسان کی تخلیق کا مقصد قرآن نے اس طرح بیان کیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ انسان میری عبادت کرے گا۔ فرمایا مزید انی جاعل فی الارض خلیفہ، انسان اس زمین پر خلیفہ ہے، لہذا عبادت اور خلافت یہ انسان سے مطلوب ہے۔ عبادت کہتے ہیں اللہ کی رضا اور اس کے پسند کے مطابق قول، عمل، عقیدہ، اخلاق اختیار کرنا، انفرادی، گھریلو اور اجتماعی زندگی میں اللہ کی رضا اور پسند کے مطابق عمل کرنا، یہ ہے اللہ کی عبادت۔ جبکہ خلافت وہ یہ ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے اسے اختیار بخشا ہے اور جو اس کے پاس صلاحیت موجود ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے اول اپنے دائرہ اختیار میں دین کے مطابق عمل کروائے گا۔ سب سے پہلے اپنی ذات ہے، پھر اس کا گھر ہے، پھر وہاں پر جہاں پر اس کا اختیار ہو، اس طور پر کہ وہ کاروبار کرتا ہے، اس کے ماتحت عملہ ہے، اس کی دکان ہے، غرض جہاں اس کا اختیار ہے تو وہاں پر جو ہے دین پر یہ عمل کرائے گا۔ اسی طرح کہ علاقے میں یہ با اثر اور ذمہ دار ہے، کونسلر ہے، چیئرمین ہے، یا کوئی عہدہ اس کے پاس ہے اور اس کے تحت افراد آتے ہیں، ان سب پر دین قائم کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ یہ ہے اللہ کی خلافت جو انسان نے قائم کرنی ہے۔
پھر تیسرا دائرہ یہ ہے کہ جو معاشرتی طور پر جو معاشرہ ہے ہمارا، اس معاشرے پر اگرچہ انفرادی طور پر کوئی شخص اختیار نہیں رکھتا ہے کہ وہ تبدیلی لے آئے، تو اس کے لیے وہ نیک اجتماعیت اختیار کرے گا اور اس کے ساتھ مل کر کے نیکی کو فروغ دے گا۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ ذمہ داری ہے اہل ایمان کی کہ وہ نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے، یہی خلافت عرضی کی ذمہ داری ہے۔ لہذا عبادت اور خلافت یہ ہے انسان سے مطلوب، اور اللہ رب العالمین نے اسی عبادت اور خلافت کو ذریعہ آزمائش اور امتحان بنایا ہے، اور اس غرض کے لیے یہ دنیا کی زندگی اسے دی ہے۔ 40 سال، 60 سال، 90 سال ایک محدود عمر ہے۔ انسان کو اب اس دائرے میں جو زندگی کی صورت میں اسے حاصل ہے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرے گا اور عمل کرائے گا تو کامیاب ہو جائے گا، نہیں کرے گا تو ناکام ہوگا۔ ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے موت اور زندگی کا یہ نظام بنایا، تمہارا امتحان وہ لے رہا ہے کون تم میں بہتر ہے عمل کے اعتبار سے۔ لہذا عمل کے اعتبار سے بہتر وہی ہے جو اللہ کی رضا اور پسند کے مطابق عمل کرے۔ اللہ کی رضا اور پسند یہ قرآن اور حدیث کی صورت میں آج ہمارے سامنے موجود ہے، یعنی دین اسلام۔ اس دین اسلام کے مطابق انفرادی اور اجتماعی دائرے میں عمل کرے گا اور عمل کرائے گا تو یہ انسان اخروی زندگی میں اللہ کی رضا اور جنت کا مستحق بن جائے گا، اور جو نہیں کرے گا، اس دنیا کی زندگی کو ترجیح دے گا، خواہشات پر چلے گا، شیطان کی راہوں پر چلے گا، تو پھر وقتی لذت تو اسے حاصل ہو جائے گی لیکن پھر دائمی عذاب میں یہ مبتلا کیا جائے گا۔ اس حقیقت کو قرآن نے ان الفاظ میں بیان کیا کہ حتی اذا جاء احدهم الموت، کہ جب ان کافروں میں سے کسی پر موت آ جاتی ہے، اس وقت یہ چیخ اور پکار کرتے ہیں رب ارجعون، ہمیں واپس لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا، اب میں نیک عمل کر کے آؤں گا، فیما ترکت، اس دنیا میں جس کو میں چھوڑ کر آیا ہوں، اب تیرا وفادار رہوں گا۔ اللہ فرمائے گا کلا، ہرگز نہیں، بل ہی کلمۃ، یہ تو ایک بات ہے، وہو قائلھا، یہ اس کا کہنے والا ہے، ومن ورائہم برزخ، اب تو قبر کی زندگی ہے، الی یوم یبعثون، دوبارہ اٹھائے جانے تک یہ قبر میں رہے گا، واپسی کا دروازہ بند۔ اور جب قیامت آئے گی فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، سور پھونک دیا جائے گا، لوگ اپنے قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، لوگوں کے درمیان نسب نہیں رہے گا۔ یہ مطلب نہیں کہ باپ نہ رہا، بیٹا نہ رہا، مطلب آیت کا یہ کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ کام آنے والی چیز اس کو قرآن بیان کر رہا ہے کہ فمن ثقلت موازینہ، جس کا پلڑا اس دن بھاری ہو گیا، فاولئک هم المفلحون، وہی کامیاب، اور جس کا پلڑا اس دن ہلکا ہو گیا یہ وہ لوگ ہیں خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، اپنے جانوں کو انہوں نے نقصان میں ڈالا، ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ لہذا عقل مند انسان وہ ہے جو اس دنیا کی زندگی کی قدر کرے، قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی بنائے، اپنے گھر کی زندگی بنائے، اپنے معاشرے کی زندگی بنانے کی کوشش کرے گا۔ اور ناکام انسان وہ ہے جو خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے، شیطان کی راہوں پر چلتے ہوئے دنیا کی زندگی گزار لے اور اخروی زندگی میں خسارے میں مبتلا ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔